حدیث اسرا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابہ وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو اسے کتاب الایمان ملا ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کی بہت ساری دعائیں اللہ نے نہیں قبول کی, بہت ساری دعائیں قبول فرمائیں, لیکن ایک دعا کے بارے میں یہ ضمانت دی, گارنٹی دی کہ وہ دعا ضرور قبول کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء کرام نے دنیا میں دعا مانگ لی, سب کی دعائیں قبول ہو گئی, لیکن میں نے وہ دعا نہیں مانگی, میں نے بچا کر رکھا ہوا ہے اسے قیامت کے دن اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے. اور اب سارے لوگ خوش ہو گئے کہ نبی جب سفارش کر دیں گے, یہ شفاعت کا غلط تصور ہمارے ذہنوں میں گھسا ہوا ہے کہ نبی سفارش کر دیں گے, دامن پکڑ کر مچل جائیں گے, بس بخش دیے جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے. آگے بتایا گیا کہ یہ سفارش نبی کی سب کو نصیب نہیں ہوگی, اس خوش نصیب کو یہ سفارش نصیب ہوگی من مات من امتی لا یشرک باللہ, جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کر کے گیا ہو شیئن, کچھ بھی. یہ کچھ بھی کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ہم لوگ دانستہ نادانستہ یہ شیئن والی جو شرک کا معاملہ ہے وہ کرتے رہتے ہیں. کہتے اتفاق سے ہماری ملاقات ان سے ہو گئی. ارے اتفاق کیا چیز ہے؟ اتفاق اور کوئنسیڈنس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. ایوری تھنگ از پلانڈ بائی اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز پلان کیا ہوا ہے. دیکھیے نادانستہ طور پر ہم نے ایک ایسا کلمہ کہہ دیا جو کلمہ شرک کی دہلیز کے اوپر کھڑا ہوا, بلکہ شرک کی سرحد میں داخل ہو گیا. تو شیئن حضرت, اب حضرت کے اوپر بھی بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ حضرت بھی مت کہا جائے, یہ بھی کہیں شیئن کے دائرے میں داخل نہ ہو جائے. تو شرک کا معاملہ بہت ہی باریک ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی چال, ارے یہ جب چلتا ہے شرک تو اس کے قدموں کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے. دبیب نمل کہا گیا, چیونٹی چلتی ہے تو کیا چیونٹی کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے؟ نہیں. جب چیونٹی کی چال کی طرح اس کی چال ہے تو یہ زندگی میں کب چلا ہے اور کب شیئن والی بات ہماری زندگی سے نکل جائے. لوگ بہت ہی غیر محتاط ہیں, کیئرفل نہیں ہیں اس تعلق سے. شرک مت کرو, شرک مت کرو, اور کتنی شرک کی قسمیں ہیں جو ہماری زندگی میں در آئی ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں اس کا, دبیب نمل کی طرح, دبیب نمل کی طرح. تو ہمارا یہ کہنا کہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آ کر بخش دیے جائیں گے, ایک غلط تصور ہے یہ. من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا, ایک تو شرک نہ کر کے گیا ہو اور کچھ بھی شرک نہ کر کے گیا ہو. نکرہ تحت النفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے, شیئا نکرہ ہے اور لا نفی ہے. اس کا مطلب شرک کی کوئی بھی قسم لے کر کے اگر وہاں گیا, کوئی کمپرومائز نہیں ہے. گناہ کے اوپر اللہ کی مشیت کے اوپر موقوف ہے, وہ اللہ چاہے تو بخش دے, مگر اگر شرک کر کے گیا ہے تو یہ سوچ لے کہ اس کی بخشش ناممکن ہے, بخشا نہیں جائے گا. یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کی دعوت کا نقطۂ آغاز, نقطۂ وسط اور نقطۂ اختتام یہی توحید کا مسئلہ ہے. پوری زندگی بتاتے رہے توحید یہ ہے, توحید یہ. اگر کہیں ایسا کچھ نظر آیا جو توحید نہیں ہے, شرک کی قبیل سے, فوراً اس پر نکیر کی گئی اور بتایا گیا کہ اس سے باز آ جاؤ, یہ خطرناک چیز ہے, خطرناک چیز ہے یہ. تو وہ جو خطیب تھا اس نے رسول اور اللہ کو واو کے ذریعے ذکر کرنے کے بجائے ڈائریکٹ ہما کا صیغہ استعمال کیا, جو دونوں کی نافرمانی کرے. ایک نکتہ اور بتاتا ہوں, غالباً امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک جملے سے مستفاد ہے کہ ذہنوں میں بٹھاؤ اس نکتے کو, کہ غیرت جو ہوتی ہے نا وہ محبت کے تابع ہوتی ہے. جملہ ریپیٹ کرتا ہوں, غیرت جو ہوتی ہے وہ محبت کے تابع ہوتی ہے. اللہ سے جتنی محبت کرنے والا آدمی رہے گا وہ توحید کے تعلق سے اتنا ہی غیرت مند ہوگا. اللہ سب سے زیادہ غیور ہے, اس کے بعد اس کا نبی ہے,
اور شرک سب سے زیادہ بے غیرت ہے اور توحید سب سے زیادہ غیرت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر فرمائی اور ڈانٹا, کہا کہ تو کتنا برا خطیب ہے, پیس الخطیب وانتا, تو نے مجھے اللہ کے ساتھ ملا دیا. ہم لوگ کہتے اللہ اور اس کے رسول چاہے, اچھا وہ حدیث بھی ملا لیتے, ابھی اس حدیث پر رکے رہے, ایک تیسری حدیث پڑھ دیتے, حدیث اس طرح. وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما شاء اللہ وشئت قال جعلتنی عدلا قل ما شاء اللہ. رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر. حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی معجم کبیر کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ کہنے لگا ما شاء اللہ وشئت, جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے. نحو پڑھنے والے پڑھانے والے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان ایک حکم ہوتا ہے جو دونوں, جیسے کہا جائے زید اور بکر دونوں آئے, ظاہر ہے کہ زید کے اوپر بھی آنے کا حکم ہے اور بکر کے اوپر بھی آنے کا, مجیت میں دونوں شریک ہیں, مجیت کا حکم دونوں کے اوپر ہے. تو اب یہ اگر کہا جائے کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے تو مشیت کے اندر دونوں شریک ہو گئے. گویا کہ اس آدمی نے مشیت میں اللہ کی رسول کو شریک کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا, کہا کہ جعلتنی عدلا, تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا, ایک جگہ ندن ہے, تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. حالانکہ اس نے یہی تو کہا تھا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. دیکھیے ایک حکم مشیت کا جو اللہ کے اوپر لگ رہا تھا وہی حکم واو کے ذریعے نبی کے اوپر لگا دیا گیا. نبی نے فوراً نکیر فرمائی غلط ہے, یہ جملہ اس طرح سے غلط ہے. ہم جانے انجانے میں کتنے جملے بولتے رہتے ہیں جو شرک کی سرحد میں داخل ہیں. ما شاء اللہ وشئت, اور آپ نے تنقید کرنے کے بجائے نکیر کرنے کے بعد فرمایا قل ما شاء اللہ. ایک روایت میں ما شاء اللہ وحدہ, صرف ما شاء اللہ بول, جو اللہ چاہے. میری کیا بساط ہے کہ میں اللہ کے مشیت میں دخل انداز. اللہ دیکھ رہے ہیں آپ باریکی توحید کی, اس کو کہتے ہیں توحید کی باریکی, باریکی کہتے ہیں اس کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برداشت نہیں فرمایا کہ معصیت کا جہاں تک معاملہ آئے تو واو کے ذریعے فصل نہ کرتے ہوئے ڈائریکٹ ہما کے ذریعے ذکر کیا جائے, اور جو اللہ کی نافرمانی کرے رسول کی نافرمانی کرے واو نہ لایا جائے. آپ حساسیت دیکھ رہے ہیں نا, شرک کی قباحت اور توحید کی نازکیت سمجھ میں آیا آپ کو. جی ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, کوئی چیز اگر اپنا مقصد کھو دے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ مثلا یہ پیڑ ہے, اس کا کام کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس پیڑ کا مقصد یہ کہ پھل دے. اگر یہ اپنا مقصد کھو دے یعنی پھل دینا چھوڑ دے تو اسے کاٹ کر کے چولہے میں لگا دیتے ہیں, جلا دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ موج مزہ کرنا, زندگی ایسے ہی گزار لینا اور دنیا سے چلے جانا؟ قطعاً نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جیسے ہر چیز کا ایک مقصد ہے, یہ درخت ہمارے سامنے اس کا مقصد ہے پھل دینا, اور کوئی چیز اگر اپنا مقصد کھو دے تو اسے کاٹ دیا جاتا ہے, جلا دیا جاتا ہے, چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے, مقصد میری عبادت ہے. اب اگر آدمی اس توحید کو جو مقصود ہے توحید عبادت اگر آدمی چھوڑ دے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ وہی جو پیڑ کے ساتھ کیا جائے گا جو اپنا مقصد کھو دے اور پھل دینا چھوڑ دے. تو گویا کہ توحید بہت ہی نازک ہے. ایک بات معلوم ہوئی, اس کی جو ضد ہے, اس کا جو اپوزٹ ہے شرک, اس کی چال چیونٹی کی چال کی طرح ہے, زندگی میں ذرا پتہ بھی نہیں چلتا. تو وہ جو نازکیت ہے اس کو دھیان میں رکھا جائے. اور دوسرے, ہماری زندگی کا مقصد توحید ہے, اگر اس مقصد سے ہم ہٹ گئے تو ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا جانے والا ہے جو پیڑ کا اپنا مقصد پھل دینا کھو دینے کے بعد ہوتا ہے.